أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور سب مل کر بلند تر صلوات پڑھنے میں. گزشتہ 2 شبوں سے کراچی کی مجلسوں میں اسی آیت کریمہ کے ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے. سورہ مبارکہ ملک کی آخری آیت ہے اور روایات حضرات ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی میں اس کی تعویل وابستہ ہے حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ. آیت غور طلب ہے، توجہ طلب ہے، جاذب فکر اور جالب قلب ہے. آج اس آیت تک پہنچنے کے لیے ایک ادبی اور شعری تمہید سے گفتگو شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ بفیض مجالس شاعری کا ذوق تو بہت عام ہے اور زبان اور ادب کا ذوق آپ میں سے ہر ایک میں ہونا بھی چاہیے. اگر آپ اردو، فارسی اور عربی کی شاعری اور ادب کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ شکوہ، گلہ، فریاد، نالہ، شکایت یہ ہماری شاعری میں بہت زیادہ ہے.
اور وہ ہے ستم روزگار کا شکوہ، یعنی ستم روزگار، اس کی شکایت ہماری پوئٹک ٹریڈیشنز میں سے ایک خاص ٹریڈیشن ہے، ایک روایت ہے شعری کہ ہر شاعر کہیں نہ کہیں اپنے شعر میں روزگار کی شکایت، زمانے کی شکایت، اور روزگار و زمانے سے بات پہنچتی ہے چرخ ستمگار کی شکایت، آسمان کی شکایت۔ یہ ایک ٹریڈیشن ہے، چلی آ رہی ہے صدیوں سے، کہ جو کچھ بھی ظلم ہوتا ہے گویا آسمان ہمارے اوپر ستم ڈھاتا ہے۔ اچھا، اب یہ آسمان کو کیوں ہمیشہ شاعر ہدف ملامت بناتا ہے؟ اس کے دو بڑے اسباب ابھی ذکر کر دیتا ہوں، باقی تو اور بہت کچھ ہوگا، وہ آپ ڈھونڈ لیجئے گا۔ ایک یہ ہے کہ ایک ایسا باطل عقیدہ بنایا گیا اور اسے علم کلام میں جگہ دی گئی، مسلمانوں کے نظام فکر و نظام اعتقاد میں جگہ دی گئی کہ اس کائنات میں جو بھی خیر ہوتا ہے وہ بھی، اور جو شر ہوتا ہے وہ بھی، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے نام پہ حدیث بھی پیش کر دی گئی۔ اچھا، ظاہر ہے کہ جب ہر شر، ہر ستم، ہر ظلم اللہ کی طرف سے ہوگا تو پھر کسی بادشاہ کو آپ ملامت کریں گے؟ کسی حکمران کے خلاف زبان کھولیں گے؟ کوئی موقع ہی نہیں۔ بس جو ہوا خدا کی مشیت تھی، خدا نے کیا۔ حکمراں طبقہ ہمیشہ بالکل پاک صاف نظر آئے گا، بلکہ ذل اللہ نظر آئے گا۔ ذل اللہ، اللہ کا زمین پر سایہ۔ یہ جو کچھ بھی کریں، ظلم ستم، اس کی سب کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ کی۔ تو بہت سے یہ ایک عقیدہ بن گیا باقاعدہ، اور یہ عقیدہ اب بھی موجود ہے، پورا دبستان فکر ہے، ایک نظریہ ہے، ایک نظام اعتقاد ہے کہ جو کچھ شر پہنچتا ہے ہم تک، یعنی جو بھی ستم ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے۔ تو اب اس عقیدے کو جب شاعری میں ڈھالیں گے، شعری اسلوب میں بیان کریں گے، تو براہ راست اللہ کا نام تو لیں گے نہیں، اس لیے کہیں گے کہ چرخ ستمگار، آسمان یہ ظلم کرتا ہے۔ تو آسمان ایک استعارہ ہوا، ایک میٹافر، اور بات پہنچی اللہ سبحانہ و تعالی تک، نعوذ باللہ ونستجیر منہ۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا، یہ یونیورسٹیز میں جائیں گے، یہ لٹریچر پڑھیں گے، تو ان کو یہ سب نکتے کام آئیں گے۔ جو لٹریری ٹیکسٹ ہے اس کو کھولنے میں، اس کو سمجھنے میں، سمجھانے میں یہ نکات کام آئیں گے۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ وہ شعراء ہیں، وہ ادبا ہیں، وہ سوچنے والے ہیں کہ جو
اللہ کو نہیں نعوذ باللہ ذمہ دار ٹھہراتے، وہاں دوسرا اسلوب ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرتا ہے۔ خود انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرزند زمان، ابن الوقت، اہل دنیا، اہل زمانے والے، ہے نا؟ اچھا، زمانے اور زمانے والے میں ایک نسبت ہے مجاز کی، ظرف و مظروف کی نسبت سے، یا اور بہت سے پہلو ادبی ہیں۔ ظرف و مظروف کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ مجاز کی نسبت سمجھنے کے لیے ظرف و مظروف کی نسبت بھی سمجھنی چاہیے۔ 25 طرح کے مجاز ہیں، ایک دو طرح کے تھوڑی ہیں۔ یہ 25 طرح کے مجاز ہیں۔ کیا مطلب؟ کبھی ہم مظروف کہہ کے ظرف مراد لیتے ہیں، اور کبھی ظرف کہہ کے مظروف مراد لیتے ہیں۔ ظرف یعنی برتن، مظروف یعنی جو چیز برتن کے اندر ہے۔ مثلا یہ گلاس یہاں رکھا ہے، گلاس کے اندر کیا ہے؟ پانی۔ گلاس ظرف ہے، پانی مظروف ہے۔ کبھی ہم کہیں گے ذرا پانی دیجیے گا، یہ ہمیں اٹھا کے گلاس دے دیں گے۔ ہاتھ پہ پانی تھوڑی اونڈے لیں گے، اور میرا مقصد بھی یہ نہیں ہوگا کہ صاحب وہ گلاس سے چلو میں پانی اونڈیل رہے ہیں۔ میں کہوں گا ذرا پانی دیجیے، یہ گلاس دے دیں گے۔ یعنی میں نے مانگا مظروف، انہوں نے اٹھا کے دے دیا ظرف۔ تو اس طرح کی بات۔ یا کبھی ہم کہیں گلاس دے دیجئے، تو یہ جائیں اور پانی پھینک کے لا کے گلاس دے دیں ہمیں صرف۔ کتنی خوبصورت بات ہوگی، ان کی ذہانت پر نظر اتارنے کی بات ہوگی نا۔ کہ ہم نے کہا گلاس دیجیے گا میاں ذرا، تو وہ گلاس میں جو پانی ہے میرے لیے نیم گرم، وہ جا کے باہر پھینک دیا انہوں نے۔ یہ سب گزری ہیں مصیبتیں۔ ایک خطیب تھے، اب یہ واقعات دیکھو، میرا یہ مزاج نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، انہیں یاد رہ جائے گی، اسی کے ساتھ دوسری کام کی بات یاد رہ جائے گی۔ ایک خطیب تھے، بیمار پڑ گئے، ڈاکٹر نے کہا آپ روزانہ موسمی کا عرق پیا کریں۔ وہ جہاں گئے مجلس پڑھنے، خود اپنے پیسے سے خرید کے موسمی اپنے ساتھ لے گئے۔ جہاں ٹھہرے تھے ان سے کہا بھیا ذرا اسے نچوڑ کے لے آئیے گا۔ وہ گئے، انہوں نے ساری موسمی نچوڑی، رس پھینک دیا، عرق پھینک دیا، اور لا کے وہ نچوڑے ہوئے، وہ کیا کہیں گے، اس کے چھلکے اور کھجے، اور وہ لا کے سامنے رکھ دیا۔ ان کا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا موسمی نچوڑ کے لے آئیے، میں نچوڑ کے لے آیا۔ تو اگر یہ مجاز کے رشتے، ظرف و مظروف کے رشتے نہیں سمجھیں گے تو زندگی بوجھل ہو جائے گی۔ لفظ و معنی کے رشتوں میں تنوع ہوتا ہے، اس تنوع کو سمجھنا انسان کی ناطقیت کی شان ہے۔ انسان حیوان ناطق ہے نا، تو انسان حیوان ناطق ہے، یہ ناطقیت کا اظہار اس کے سخن سے ہوتا ہے اور حسن سخن سے ہوتا ہے۔ لطیف ترین اظہار ناطقیت کا سخن ہے۔ تو لفظ و معنی کے رشتے ہیں، اس میں ایک رشتہ کیا ہے؟ ظرف اور مظروف کا رشتہ، یعنی برتن اور جو چیز برتن کے اندر رکھی گئی اس کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے۔ کبھی مظروف کہتے ہیں ظرف مراد لیتے ہیں، کبھی ظرف کہتے ہیں مظروف مراد لیتے ہیں۔ اب زمانہ ظرف ہے، ہم سرب ہیں اس میں مظروف۔ جب ہم ظلم کریں گے تو کبھی کہا جائے گا اہل زمانہ نے ظلم کیا ہے، کبھی کہہ دیا جائے گا بھائی زمانے کا ظلم ہے۔ تو ظلم کی نسبت کہاں ہوئی؟ زمانے کی طرف، مجازن۔ اصل ظلم کس نے کیا؟
زمانے نے یا اہل زمانے؟ اہل زمانے. اہل زمانہ نے ظلم کیا، زمانے نے ظلم نہیں کیا. واضح ہے؟ تو یہ جو رشتہ ہے، اور زمانہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ ٹائم کیا ہے؟ یہ تغیر جو آتا ہے، رات دن کی تبدیلی، مہینے کی تبدیلی، سال کی تبدیلی، یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ سیاروں کے اس کی گردش سے. سیارے جو گردش کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں؟ افلاک میں. تو اب یہ مجاز کا سلسلہ پہنچا وہاں تک، شاعر نے کہہ دیا کہ زمانے کا ستم، آسمان کا ستم. یہ فلک کا ستم ہے، یہ زمانے کا ستم ہے، یہ آسمان کا ستم ہے. اب دیکھیے کہ ایک وہ نظریہ رکھنے والا جو نعوذ باللہ خدا کی طرف ظلم کی نسبت دیتا ہے، وہ بھی استعارے کے طور پہ آسمان کا کلمہ بیچ میں لے آتا ہے. ایک یہ نظریہ رکھنے والا جو اللہ کو ہرگز 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 اللہ کی طرف ظلم کی نسبت نہیں دیتا، مگر اہل زمانہ کے کام کو زمانے کی طرف نسبت دینے کے لیے، حرکت افلاک کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فلک اور آسمان کا نام لے لیتا ہے. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ بات ایک ہی لفظ میں دو افراد کہتے ہیں مگر دونوں کی مراد الگ الگ ہوتی ہے. اس طرح بھی کلام متشابہ ہو جاتا ہے. سلسلہ گفتگو کا قائم ہے نا پہلے عشرے سے. یہ جو امام بارگاہ شاہ شہیدہ میں گفتگو ہو رہی تھی محکم اور متشابہ کی، یہ سلسلہ بڑھا آگے. دو کلام ایک جیسے ہیں. یہ بھی کہتا ہے آسمان نے ستمگار، چرخ ستمگار، وہ بھی کہہ رہا ہے چرخ ستمگار. صرف یہ ترکیب، یہ اسٹیٹمنٹ یا یہ تعبیر دو اشخاص کے ہاں دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کا عقیدہ ایک ہی ہے اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، دونوں کی مراد ایک ہی ہے. ممکن ہے کہ یہ اصلاً قدریہ ہو، وہ جبریہ ہو، اس کا عقیدہ الگ ہو، اس کا عقیدہ ہو، یہ اختیار کا قائل ہو، وہ جبر کا قائل ہو، مگر اسٹیٹمنٹ دونوں کی ایک ہے تو کلام ہو جائے گا متشابہ. واضح ہوئی بات؟ اچھا، اب یہ ہے چاہے یہ نظریہ ہو یا وہ نظریہ، لیکن آپ دیکھیں گے یہ ایکسپریشن عام ہے. جب بھی پرشین پوئٹری اٹھائیں گے، اردو پوئٹری اٹھائیں گے تو چرخ ستمگار. غالب ریفرنس کے طور پہ آ جاتا ہے کیونکہ اردو کا بڑا شاعر ہے. کوئی غالب کا ہم مسلک ہو یا نہ ہو، وہ غالب سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. تبھی تو شاید غالب کہتے ہیں اسے. اب غالب کی شاعری میں مثلاً ایک شعر ہے اس کا کہ جس میں یہی آسمان اور ستم اور وفا اور جفا اس کی بحث کی اس نے. جہاں کہتا ہے کہ رہی نہ طرز ستم کوئی آسماں کے لیے، رہی نہ طرز ستم کوئی آسماں کے لیے. اب طرز ستم اور آسمان کا رشتہ سمجھ میں آ گیا نا. یہ کہاں پہ کہا اس نے؟ نوید امن ہے بیداد دوست جاں کے لیے، نوید امن ہے بیداد دوست جاں کے لیے، رہی نہ طرز ستم کوئی آسماں کے لیے. یہ شعر جو غالب نے کہا یہ اس نظریے کے مطابق کہا ہے کہ جہاں ہر ستم، ہر ظلم، ہر شر، ہر خطا آسمان کی طرف منسوب، تو وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ستمگار تو آسمان ہے. لیکن میں نے ایک عادت ڈال لی ہے، اور وہ عادت کیا ہے کہ میرا دوست، میرا محبوب جو بھی مجھ پہ ستم کرے، میں اسے دل و جان سے خوش ذوقی کے ساتھ
ذوق وفا کے ساتھ عشق کے جذبے سے تحمل کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، اور جب کوئی میرا معشوق مجھ پہ ستم کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، وہ میرے لیے سبب پریشانی نہیں بلکہ سبب اطمینان قلب ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو میری محبت پر ناز نہ ہوتا تو مجھ پر ستم نہ کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ میں اس کا ناز بردار ہوں، اسی لیے ستم کر رہا ہے۔ چونکہ میں نے دوست کے ستم کو بھی اپنے لیے سبب سکون بنا لیا ہے، اس لیے اب آسمان کے پاس تو ظلم کرنے کے لیے کوئی راہ بچی ہی نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ خلاصہ۔ اچھا، یہ وہ غالب کا شعر ہے جو عام پرشین اور اردو پوئٹری کی پوئٹک ٹریڈیشن کے مطابق ہے۔ واضح ہوئی بات؟ یہی غالب جو ڈوبا ہوا ہے اسی ٹریڈیشن میں، اس نے فارسی میں حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کا ایک قصیدہ کہا ہے، اور کیا عظیم الشان قصیدہ ہے، اور صرف اس کے مطلع ہی میں اس نے پوری صدیوں کی پوئٹک ٹریڈیشن کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ کیوں تبدیل کیا؟ کیونکہ اسے قصیدہ لکھنا تھا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اچھا دیکھیے، اب یہاں پر اس نقطے پہ عرض کر دوں کہ یہ بات صرف شاعرانہ اب نہیں رہی، علم کلام سے جڑ گئی، عقیدے سے جڑ گئی، فکر سے جڑ گئی، فلسفے سے وابستہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ذہن متوجہ ہے آپ کا؟ ایک بلند صلوات پڑھیں محمد۔ برائے خوشنودی حجت دوراں بلند تر صلوات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا سرکاری ہے۔ دو نکات تو واضح ہو گئے کہ دو جو ادبی رجحان ہیں اور فکری اور علمی رجحان ہیں، ایک یہ کہ نعوذ باللہ ستم کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، ایک اہل زمانہ کی طرف اور ان کی وجہ سے زمانے کی طرف۔ ٹھیک ہے نا؟ اب تیسرا نظریہ بھی ہے درمیان میں، نہ خدا کی طرف نہ اہل زماں کی طرف، خود زماں کی طرف۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ نظریہ بڑا فلسفیانہ اور سائنٹیفک نظر آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، ایک نظریہ یہ بن گیا کہ بھئی جب زمانہ جو ہے یہ خود نقصان پہنچاتا ہے، زمانے کی گویا خصوصیت ہے نقصان پہنچانا۔ جیسے زمانہ کوئی ایک مستقل چیز ہے اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ زمانہ جب گزرے گا تو زمانہ گزرنے کے ساتھ نقصان اور زیاں ہوگا ہی ہوگا۔ اچھا، اس نظریے کو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی حد تک قرآن مجید سے بھی تائید حاصل ہے، کئی آیتیں پڑھ سکتا ہے، پورا سورہ والعصر پڑھ سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر سے مراد زمانہ، زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ سادہ ذہن یہ قبول کرے گا، دقیقہ سنج ذہن اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ زمانے کی قسم کھا کے یہ کہا گیا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے،
اس کے یہ معنی نہیں نکالے جا سکتے قہری طور پر کہ گھاٹے کا سبب انسان کا اپنا عمل نہیں بلکہ زمانہ ہے. واضح ہے؟ اصل زمانہ کیوں آپ کا دشمن ہونے لگا؟ یہ انسان کا عمل ہے. اگر اچھا عمل ہوگا تو کوئی خسارہ نہیں ہے، برا عمل ہوگا تو خسارہ ہے. زمانے کو شاہد بنایا گیا، گواہ بنایا گیا، زمانے کی قسم کھائی گئی، لیکن زمانے کو سبب فاعلی یا علت فاعلی نہیں بنایا گیا ہے کہ زمانے کے سبب سے خسارہ ہوگا. واضح ہے؟ تو یہ مغالطہ نہ پیدا ہو. اور قرینہ نہیں بلکہ دلیل ہے کہ اگر زمانہ علت ہوتا، علت فاعلی، علت تامہ، کہ زمانے میں جو رہے گا اسے تو خسارہ ہونا ہی ہونا ہے، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح رکھتے ہیں ان کو کوئی خسارہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی زمانے میں رہتے ہوئے بھی خسارہ ہونے والا نہیں ہے. واضح ہوئی بات؟ یہ نہیں کہ زمانہ کوئی بھی ہو، جو بھی زمانے کی ضد پہ آئے گا اسے خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا. یہ زمانہ گزر رہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں اس سے زیادہ دقیق بحث زمان کی حقیقت کے بارے میں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن زمانہ ہے اپنی جگہ. زمانے میں رہتے ہوئے اسی فضائے دہر اور فضائے زمان اور اسی اسپیس ٹائم کمپلیکس میں رہتے ہوئے جو اچھا کام کرے گا اسے خسارے کا سامنا نہیں ہوگا، جو برے کام کرے گا، خراب کام کرے گا اسے خسارے کا سامنا ہوگا. تو زمانہ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے، زمانہ ناظر ہے. زمانے کی قسم کھائی اللہ نے، مگر زمانے کو علت قرار نہیں دیا ہے، سبب قرار نہیں دیا ہے، کاز قرار نہیں دیا ہے. تو یہ شبہ ذہن سے دور ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو زمانے کی طرف خسارے کی نسبت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھلا ممکن کیسے ہے کہ 1200 صدیاں گزر جائیں اور کسی کو موت نہ آئے. یہ لاتے ہیں نا ایک بہت بڑی دلیل. یہ نہ سائنسی دلیل ہے نہ فلسفیانہ اور عقلی دلیل. اسے کہتے ہیں دلیل عاجز. جہالت اور نادانی کی کند باتیں، سادہ لوحی کی باتیں. کس نے کہا کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ لازم ہے کہ انسان کی عمر گھٹے؟ اللہ نے کہا ہے، قرآن میں ہے. سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ زمانہ جب گزرے گا تو یقیناً موت آئے گی. سائنس کے کس اصول سے آپ کہتے ہیں کہ زمانہ گزرے گا تو موت آنا یقینی ہے؟ کس اسلوب سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا عقلی اور فلسفیانہ دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ بس یوں ہی کہے جا رہے ہیں کہ بھئی کیسے ممکن ہے کہ زمانہ گزرتا رہے اور انسان باقی رہے. واضح ہے؟ تو ایک طرف وہ پوئٹک ٹریڈیشن تھی جو کہتی تھی کہ زمانہ زیاں کار ہے، نقصان پہنچاتا ہے. ایک طرف غالب کو قصیدہ اس کا لکھنا ہے جو صاحب زمان ہے. تو اس نے ایک فکری بنیاد بنائی اور علم کلام والوں کو بھی ایک نقطہ عطا کر دیا اور کہا آئین دہر نیست کہ کسرا زیان دہد، ہست از تمیز گر بے ہما استخوان دہد. ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تشریح کروں گا تو سمجھ میں آئے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. مطلب جو سمجھدار ہیں وہ تو سمجھدار ہیں، میں بچوں کی بات کر رہا ہوں. بزرگ ناراض نہ ہو جائیں. بعض چیزیں عقلی طور پر واضح ہوتی ہیں لیکن جو وضاحت سے گریزاں ہوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے ناراض ہونے کے لیے. اب یہ مجلس اسی طرح
ادبی تشریحات میں گزر جائے گی، لیکن کام آئیں گی یہ تشریحات۔ ایک فرضی پرندہ تصور کیا جاتا ہے جس کا نام ہے ہوما۔ ایک فرضی پرندہ ہے، تصور یہ ہے کہ یہ ہوما جس کے سر پہ بیٹھ جائے یا جس کے سر پہ ہوما کا سایہ آ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ ایک تصور ہے، تصور ہے، ایک تصوراتی پرندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے لیے بھی میں کہوں کہ اولاً تو طائر خیال کی پرواز کا نتیجہ ہے ہوما، تو گویا ہوما ہے وہ طائر جو شاخ خیال پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ جو ہوما کا تصور ہے، اب بچے یاد رکھیں ایک بات، پھر میں بات آگے بڑھاؤں، اس سے ہمت حوصلہ ملے گا۔ انوینشن کی طرف بڑھیں گے، ایجاد کی طرف بڑھیں گے، تخلیق کی طرف بڑھیں گے۔ اگر یہ 200 300 400 برس پہلے بڑے بوڑھے کہانی نہ سناتے اڑن کھٹولے کی، تو کیا سائنسدانوں کے دماغ میں بات آتی کہ کوئی چیز ایسی بنائی ضرور جا سکتی ہے کہ جس پہ اڑا جا سکے؟ یہ بحثیں جب اسکول اور مدرسے کا نصاب لکھا جاتا ہے نا، سلیبس، تو اس میں کیسی کہانی رکھی جائے، کیسا پیسج رکھا جائے، کون سا ادبی شہپارہ رکھا جائے، وہاں زیر بحث آتی ہے کہ کیا چیز بچے کو پڑھایا جائے تاکہ اس کے ذہن میں ترقی پیدا ہو اور اچھے خیالات آئیں، اس کی خلاقیت بڑھے اور وہ علم و فکر اور ہنر اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ پرانے بزرگوں کے ذہن میں جو آئی تھی کہانی اڑن کھٹولے کی، وہ اللہ کی طرف سے لطف تھا، مشیت کی طرف سے ایک لطف تھا۔ پہلے خیال آتا ہے، پھر انسان اس خیال کو عملی جامہ پہچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دو بار ناکامی ہوتی ہے لیکن بعد میں کامیابی ہوتی ہے۔ واضح ہوئی بات؟ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بات شروع ہوتی ہے خیال سے۔ آپ کو کوئی عمارت بنانی ہے، تاج محل بنانا ہے آپ کو، تو تاج محل کا ذہن میں پہلے تصور آئے گا، پھر آپ اسے کاغذ پہ نقشے کی صورت میں لائیں گے، پھر وہ زمین پر حقیقت کی شکل میں وجود میں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ غالب نے کہا کہ یہ جو ہما کا تصور مدتوں سے ہے، اس ہما کے تصور کو اب تصور نہ رہنے دو، حقیقی وجود عطا کر دو، کیونکہ زمانے کے گزرنے سے زمانے کا یہ آئین اور قانون اور دستور نہیں ہے، زمانے کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو مٹائے اور نقصان پہنچائے۔ زمانہ اگر گزر رہا ہے تو اس کے معنی جو ماضی میں خیال تھا وہ آج حقیقت ہوگا۔ آئین دہر یعنی زمانے کا قانون، آئین دہر نیست کہ کسرا زیان دہد، زمانے کا یہ قانون نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے، اس لیے ہست از تمیز گرب ہما استخوان دہد، یہ تمہاری عقل و تمیز کا تقاضا ہے کہ کل اگر کوئی تصور تھا تو آج اسے حقیقت میں بدل دو۔ یہ اساس فکر بدلی، یعنی پوری پوئٹک ٹریڈیشن بلکہ پوری لٹریری تھنکنگ یہ تھی کہ زمانہ نقصان پہنچاتا ہے، غالب نے اسے بدل کے رکھ دیا، کہ زمانہ نقصان نہیں پہنچاتا، زمانہ تو تصور کو حقیقت میں بدلتا ہے، اور اگر زمانہ تصور کو حقیقت میں بدلتا ہے تو ہمارا جو حقیقت میں تھا اسے کیسے بدل دے گا؟ واضح ہو گئی بات؟ یعنی یہ دلیل کوئی دلیل نہیں ہے کہ زمانہ گزر گیا تو اگر پیدا بھی ہوئے تھے تو اب کہاں ہوں گے، وفات پا گئے ہوں گے۔ نہیں، یہ آپ کی حسرت ہے کہ وفات پا گئے ہوں گے،
زمانے میں یہ قوت نہیں ہے کہ کسی کو مٹا سکے. اور اگر کوئی ابنائے زماں میں سے مکمل طور پر قوانین فطرت اور قوانین عقل اور قوانین شریعت کی پابندی کرے تو وہ محفوظ رہتا ہے جائے کہ وہ جسے اللہ نے صاحب زماں بنا کے بھیجا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور بلندر صلوات پڑھ لیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ سائنٹیفک آرگومنٹ ہے یہ، نہ کوئی سائنٹیفک پروف ہے، نہ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہے، اور نہ کوئی پیور ریزن کی بات ہے، عقل کی بات ہے، نہ حکمت و فلسفے کی بات ہے کہ آپ تصور کر لیں کہ زمانہ گزر گیا تو وہ وفات پا چکے ہوں گے. وہ تھے، ولادت ہو چکی ہے، آج موجود ہیں. کیسے موجود ہیں؟ بالکل ویسے ہی موجود ہیں جیسے ہم اور آپ موجود ہیں. کہاں موجود ہیں؟ ہمیں اللہ نے یہاں کا رکھا ہے، ہم یہاں موجود ہیں. اللہ نے انہیں جہاں رکھا ہے وہ وہاں موجود ہیں، مگر وہ موجود ہیں. ان کی موجودگی کے سلسلے میں کوئی شک اور شبہ عقلی یا علمی بنیاد پر نہیں پیدا کیا جا سکتا. صرف استبعاد عرفی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ استبعاد عرفی. یعنی عادتاً عموماً اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی. ابھی عموماً نہیں ہوتی. ہم کب کہتے ہیں عموماً ہوتی ہے؟ خصوصاً ہوتی ہے، خصوصاً ہے. ہم کب کہتے ہیں عموماً ہوتی ہے؟ عموماً نہیں ہوتی. نہیں ہوتی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم بھی کہہ رہے ہیں عموماً نہیں ہوتی، یہ خصوصاً ہے. لطف الہی ہے، وہ اپنے جس ولی کو اپنی خاص حفاظت میں رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اور اس نے رکھا ہے. کسی کو چوتھے آسمان پہ رکھنا چاہے چوتھے آسمان پہ رکھے، کسی کو زمین پہ رکھنا چاہے زمین پہ رکھے، کسی کو سامنے رکھے اور اس طرح رکھے کہ آپ کو نظر نہ آئے تو اس طرح رکھ سکتا ہے. کسی کو دور رکھے اور وہ چاہے کہ آپ کو نظر آ جائے تو یہ بھی ممکن ہے. خدا کی حکمت اور خدا کے اقتدار اور خدا کی قوت اعجاز کو چیلنج نہ کیجیے گا. ہوش کے ناخن لیجئے. ایک دو نہیں، نہ جانے کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جن کی تعویل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وجود مبارک و مقدس حضرت امام غائب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی علی کو تسلیم نہ کیا جائے. من جملہ ان آیتوں کے ایک ہی آیت ہے، قل کہہ دیجئے. اب دیکھیے نا مضمون آیت کا کیا ہے. کبھی تم نے غور کیا ہے پانی غائب ہو جائے گا تو کون لائے گا؟ سوچئے کہ یہ مطلب کون سی فلسفیانہ اور حکیمانہ بات ہے. لیکن کوئی بات ہے تب نہ کہلایا ہے. اور لفظ قل کے ساتھ ہے، کہہ دیجئے. کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر پانی تمہارا غائب ہو گیا تو دوبارہ کون ظاہر کرے گا؟ دوبارہ کون ظاہر کرے گا؟ یعنی ظاہر کرنے والا اپنی ذات پہ ناز کر رہا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں لوگ بلا وجہ مشکلوں میں اور حیرتوں میں اور نادانیوں میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ خود پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ میں گیا تھا معراج پر. اگرچہ اگر خود پیغمبر بھی کہتے
کہ میں گیا تھا معراج پر تو کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کسی صاحب ایمان کے لیے. جو حضور پر ایمان لا چکا ہو، جو حضور کو پیغمبر صادق و مصدق مان چکا ہو، جو حضور کے کہنے پر خدا کو مان چکا ہو، وہ کیسے کسی بات میں شک کر سکتا ہے؟ لیکن یہاں تو حضور نے خود نہیں دعویٰ کیا کہ میں گیا تھا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. وہ اپنے اعجاز پر ناز کر رہا ہے اور کلمہ کو شک میں مبتلا ہے. میں اپنی طرف سے کوئی نہ اضافہ کر رہا ہوں نہ کمی، صاف صاف صرف آیت ہے. سبحان الذی، کیا کہنا اس ذات کا، بے عیب ہے وہ ذات، کامل ہے وہ ذات، بے نقص ہے وہ ذات. کیا کہنا اس ذات کا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. رات کے ایک مختصر سے حصے میں، رات کے ایک مختصر سے حصے میں. توجہ رکھیے گا کہ پروردگار اپنی ذات پر ناز کر رہا ہے اور رات کے ایک مختصر سے حصے میں کتنے بڑے سفر کا تذکرہ کر رہا ہے. اگر یہ سفر کوئی اور کرے اپنے سائنسی اور ذاتی وسائل سے، کئی دن لگیں گے؟ اولاً تو پتہ لگائے کہ سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین او ادنیٰ ہے کہاں. ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو یہ پتہ لگائے کہ کہاں پر ہے، سدرہ کہاں ہے، قاب قوسین کی منزل کون سی ہے، اور مسجد الحرام سے فاصلہ کتنا ہے، کتنے نوری سال کا فاصلہ ہے، کتنے نوری سال کا تذکرہ ہے، فاصلہ ہے. اور پھر اس کے بعد وسائل اختیار کرے اور سفر کرے، کتنا خرچ آئے گا، کئی بلین ڈالر کا. یہ جو سیٹلائٹ لانچ کیے جاتے ہیں مون تک جانے کے لیے، اس میں کتنا خرچ آتا ہے، زمین سے چاند تک. ٹھیک ہے، واضح ہے. اگر ایک انسان کو رکھ کر بھیجنا ہو کتنے بلین ڈالر آئیں گے خرچ. واضح ہے نا؟ یہ سب مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہوں گے. میں سوال دیتا ہوں، تفصیل تو آپ سے پوچھتا ہوں بیٹھ کے. ہاں بیٹا بتانا تو کتنا خرچ ہوا تھا امریکہ کا جب پہلی بار گیا تھا، اور اب اگر آج جائے تو کتنا خرچ ہوگا، تو مجھے کیا خبر ہے. لیکن ایک اجمالی تصور، پھر کتنا اہتمام ہوگا، کتنی تیاری ہوگی، کیا کچھ ہوگا، پھر یہ انسان جائے گا. واضح ہے. اور پروردگار کیا فرما رہا ہے، رات کے ایک مختصر سے حصے میں پروردگار لے گیا اور لے آیا. جو محمد اول کو ایک مختصر سے حصے میں طویل سفر پہ لے جا سکتا ہے، وہ محمد آخر کو ایک طویل زمانے تک محفوظ بھی کر سکتا ہے. کل ایمان آ رہا ہے. واضح ہے. یہ معراج کا تذکرہ قرآن میں جو ہے اس کے کئی اسباب و اسرار ہیں. وہ خالق زمان ہے، وہ خالق مکان ہے، اور وہ اس ظرف زمان کا بھی خالق ہے، وہ اس کے مظروف کا بھی خالق ہے. اور وہ جب ظرف ڈھالنے پہ آتا ہے تو ایسے ایسے ظرف ڈھالتا ہے کہ جو اس کے علاوہ کوئی ڈھال نہیں سکتا. ظرف کا جب تصور آتا ہے نا ذہن میں،
تو ہمیشہ ایسا تصور آتا ہے، جوانان عزیز متوجہ رہیے گا، ظرف کا جب تصور آتا ہے تو عموماً ایک ٹھوس محدود چیز کا تصور آتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی وسیع ہو پھر بھی ایک محدودیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کتنا ہی وسیع ہو مگر ایک محدودیت ہوتی ہے ظرف کی، جس میں کوئی مظروف رکھا جاتا ہے۔ گلاس، چائے کی پیالی، ایک پیالہ، چھوٹا سا ظرف ہے جس میں تھوڑی سی چیز رکھی جاتی ہے۔ دریا ہے وہ بھی ظرف، اس میں بہت پانی ہوتا ہے مگر ہے پھر بھی محدود، ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک، جہاں سے چلتا ہے دریا کا سفر شروع ہوتا ہے اور جہاں وہ سمندر میں دریا کا سفر ختم ہوتا ہے، تو قابل پیمائش بھی ہے، محدود بھی، یعنی کمپیوٹیبل ہے۔ اور ہمارے اچھا دریا سے بڑا تصور کر لیے، سمندر بہرحال ظرف ہے، سمندر کی بھی لمبائی چوڑائی گہرائی سائنسداں پیمائش کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، تو جہاں بھی ظرف زمان و مکان، عادتاً عرفاً عموماً اسے ناپ نہیں سکتے، پھر بھی محدودیت محسوس ہے، واضح ہے۔ لیکن اللہ تو ایسے بھی ظرف بناتا ہے جس میں یہ شان ہوتی ہے، یہ کرامت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ظرف میں جتنا مظروف رکھتے چلے جاؤ ظرف اتنا ہی پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی بھی خبر کس نے دی؟ کسی اور نے نہیں، باب مدینۃ العلم، نفس رسول، امیر المومنین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور وہ ظرف کہاں ہے؟ دیکھو بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، لیکن وہ ظرف کہاں ہے؟ وہ کون سا ظرف ہے؟ وہ پیالہ، وہ ظرف، وہ ویسل، وہ کنٹینر، وہ کہاں ہے جس میں یہ خصوصیت ہے کہ جتنا پھیلتا چلا جائے جتنا اس میں ڈالتے چلے جاؤ مظروف پھیلتا چلا جائے؟ کہاں ہے وہ؟ آسمانوں پر ہوگا، عرش پر ہوگا، افلاک پر ہوگا، جنت میں ہوگا؟ نہیں، خدا کی قسم یہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے اس میں سے ہر ایک کے پاس وہ ظرف موجود ہے۔ معراج سمجھ میں نہیں آتی، غیبت سمجھ میں نہیں آتی، طول زمان سمجھ میں نہیں آتا، یہ معجزہ الہی سمجھ کے اٹھو۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کل وعاء یضیق بما یجعل فیہ الا وعاء العلم فإنہ یتسع بہ، ہر برتن جب اس میں کچھ رکھا جاتا ہے تو وہ بھر جاتا ہے، لبریز ہو جاتا ہے، چھلک جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، لیکن علم کا ظرف وہ ہے جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ یہ ظرف پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ تمہارا نفس ہے، نفس۔ یہ ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ ظرف ذات، ظرف ذات، ظرف نفس، آپ کا قلب۔ اب ظاہر ہے جب یہاں قلب استعمال ہوتا ہے تو اس قلب سے مراد وہ پمپ نہیں ہے جو یہاں سینے میں ایک جسم میں خون کو گردش دینے والا ایک پمپ لگا ہوا ہے نا چھوٹا سا، آپ اسے دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، ہارٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ ہارٹ ہے جس پہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو اٹیک ہو جاتا ہے۔ لیکن مولا جس قلب کی بات کر رہے ہیں وہ یہ قلب صنوبری نہیں ہے، وہ قلب مجرد ہے، وہ روح انسان، وہ نفس انسان،
وہ جو اس نے پیکر آدم بنا کے کچھ پھونکا تھا وہ ہے. اس میں یہ کرشمہ ہے، یہ ظرفیت ہے کہ جتنا اس میں علم ڈالتے چلے جاؤ پھیلتا چلا جائے گا. تو دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کر دوں، ایک تو علم حاصل کرنے سے گھبرانا نہیں. دوسرے ماں باپ سے کہہ دوں کہ اپنی اولاد کو یہ نہ کہیے گا ہائے بیٹا زیادہ نہ پڑھا کرو، بیمار پڑ جاؤ گے، دماغ پہ بوجھ پڑے گا. ہاں یہ سب چھوڑ دیجئے، یہ سب مریضانہ معاشرے کی نحوستیں ہیں. یہ مریضانہ معاشرے کی نحوستیں ہیں کہ کتنا پڑھو گے، کئے گھنٹہ پڑھو گے. بچہ پڑھ رہا ہے، پڑھنے دیجئے. اس میں روح انسانی اور ذات انسانی کی اصلی غذا ہی علم ہے. اور نفس انسانی، ذات انسانی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. جب تم محدود ہوتے ہوئے بے قرار ہو سکتے ہو تو جسے اللہ نے بے قرار بنایا ہے اسے محدود سمجھنے کی غلطی نہ کرنا. اللہ نے جسے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جسے علی بنایا ہے، اللہ نے جسے مہدی بنایا ہے. یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو سمجھیں، جن پہ ایمان لائیں، جن پہ سے کسب فیض کریں، جن کے توسل سے خدا کا قرب اختیار کریں، جن کے توسط سے خدا کی معرفت حاصل کریں. ان کی ذوات مقدسہ میں شک نہ کریں، شبہ نہ کریں، انکار نہ کریں، ورنہ آپ کی نظر میں کوئی زیادہ بڑا نقصان تو نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ جنت نہیں ملے گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. اس حقیقت کی طرف جس حقیقت کا نام مہدی منتظر ہے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جس حقیقت کے لیے شعر حقیقت ہو سکتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ اسی حقیقت کے لیے حقیقت ہو سکتا ہے. اب لوگ کہیں گے جناب اس میں سجدوں کا تذکرہ ہے، آپ غیر خدا کو سجدے کی بات کر رہے ہیں. تو میں دست ادب جوڑ کے یہی کہوں گا کہ سخن شناس نئی دل برا خطا انجاز. ہر جگہ ایک لفظ کے ایک ہی معنی نہیں ہوتے. شریعت میں جب باب صلاۃ میں سجدہ کہیں گے تو مراد ہے وہ سجدہ جو خالق کو کیا جاتا ہے. شاعری میں سجدے کے معنی صرف تعظیم کے ہوتے ہیں. جیسے کتاب الصلاۃ میں جب تذکرہ ہوگا رکوع کا تو رکوع کہا جائے گا، ورنہ رکوع کے معنی خضوع بھی ہوتے ہیں. یہ تو آپ خود ہی دن رات ہمیں بتایا کرتے ہیں. رکوع یعنی خضوع، خشوع. سچ ہے یہ بات، رکوع معنی خضوع، خشوع. لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ خضوع خشوع کے معنی لگا نہیں سکتے آپ وہاں پر، وہ معنی اخذ نہیں کر سکتے، بلکہ رکوع کے معنی رکوع ہی رہیں گے. جب بات اس انداز سے کہی جائے کہ اسے تبدیل نہ کیا جا سکے.
اور تبدیل کرنے والا گناہگار ٹھہرے۔ بہرحال اب اس باب کو اس وقت وا نہیں کرنا ہے، ماشاءاللہ وقت گزر چکا، اور کچھ نکات کی طرف تو آپ کی توجہ ہو ہی گئی۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی اس آیت کے ضمن میں اور آیتوں کا تسلسل بھی باقی ہے جو متشابہ سمجھی جاتی ہیں مگر متشابہ ہیں نہیں۔ امت سے اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ خطاب کرو، کہو غور کیا ہے تم نے کہ جب پانی غائب ہو جائے گا تو کون حاضر کرے گا؟ یہ پانی جو ہے یہ صرف یہ پانی نہیں ہے کہ جو عام طور پر کھیتوں کی سینچائی کرتا ہے، پانی اصلاً زندگی کا استعارہ ہے، پانی علم کا بھی استعارہ ہے۔ بہت پہلے شاید 20-25 برس پہلے میں نے کراچی ہی میں نجم الحسن جعفری صاحب پروردگار انہیں صحت عطا فرمائے ان کی عزا خانے میں کہا تھا کہ پانی بطور خاص دو چیزوں کی علامت یا استعارہ ہے۔ میٹافوریکل جب گفتگو ہوتی ہے، ایکسپریشنز ہوتے ہیں، تو پانی دو چیزوں کی علامت ہے، ویسے تو بہت سی چیزوں کی علامت ہے۔ ایک ہے زندگی، خود زندگی، اور ایک ہے علم۔ اسی لیے آپ اپنی ادبیات میں دیکھیے، اپنے روزمرہ محاورات میں دیکھیے، جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے اسے کوہ علم نہیں کہتے، بحر العلوم کہتے ہیں۔ بہت سے علماء کا لقب گزرا ہے بحر العلوم، ایک پورا خاندان ہے نجف اشرف میں مجتہدین کا جو آل بحر العلوم کہلاتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی بحر العلوم، یہ بحر العلوم پورا خاندان علماء و مجتہدین کا ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت میں بھی لکھنؤ کے فرنگی محل میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو بھی کہا جاتا تھا بحر العلوم۔ کہیں آپ کے گوشے مبارک تک کوہ علوم کی ترکیب نہیں آئی ہوگی، اس لیے کہ پانی جو ہے علم کا استعارہ ہے، پانی حیات کا استعارہ ہے، پانی ہدایت کا استعارہ ہے، اور جو مکمل علم ہو، مکمل ہدایت ہو، مکمل وسیلہ علم و ہدایت ہو، اس مہدی کا استعارہ بھی قرآن میں پانی ہے۔ بس گفتگو تمام۔ زبان پر جب پانی کا لفظ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کربلا ضرور یاد آ جاتی ہے۔ یہ پانی سب کے لیے ارزاں تھا مگر حسین اور حسین کے بچوں کے لیے ارزاں نہیں تھا۔ میں نے ابھی کسی مجلس میں یہاں کراچی میں عرض کیا ہے، میری نظر سے ایک عالم اہل سنت جو مالکی مذہب کے تھے، یعنی امام مالک کی فقہ پر عمل کرتے تھے، ان کی کتاب گزری فقہ میں، اور انہوں نے کہا کہ شیشے کے برتن میں پانی پینا میں مکروہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میری نظر سے یہ روایت گزری ہے روز عاشور یزیدی لشکر کے لوگ شیشے کے برتنوں میں پانی لیتے تھے، حسین کے بچوں کو دکھاتے تھے اور پانی زمین پہ پھینک دیتے تھے، بچوں کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد، اور یہ جو آنکھیں آپ کو نصیب ہیں کبھی خشک نہ ہوں غم آل محمد، سوائے غم آل محمد کے کبھی اشک بار نہ ہوں، لیکن غم آل محمد میں کبھی خشک نہ ہوں۔ کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں کربلا میں، کس کس انداز سے اذیتیں دی گئیں، مگر قافلہ حسینی کے بچوں پر بھی مجھے ناز ہے۔ دنیا آئے دیکھے حیرت کرے، تعجب کرے، ستائش کر سکے تو کرے، بچوں کو بھی معلوم تھا کہ کب تک ہمیں الاتش کی صدا بلند کرنی ہے۔
جب تک حضرت عباس زندہ رہے تب تک ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ سب بچے جمع ہو جاتے تھے سکینہ کے پاس، اور بی بی سکینہ آتی تھیں امو جان کے پاس، چچا یہ بچے پیاسے ہیں، چچا انہوں نے مجھے وسیلہ بنایا ہے کہ میں ان کی پیاس کا تذکرہ آپ سے کروں، چچا ممکن ہو تو پانی کی سبیل کریں، مگر خدا کی قسم میری نگاہ سے کوئی روایت نہیں گزری کہ جو حضرت عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پیاس کا اظہار کیا۔ ارے حسین کا صبر اپنی جگہ، زینب کا صبر اپنی جگہ، ام کلثوم کا صبر اپنی جگہ، بڑوں کا صبر اپنی، یہ بچوں کے صبر کی کیفیت ہے۔ اور اس صبر کا سلسلہ کہاں تک دراز رہا مجھے نہیں معلوم، کب بچوں کی پیاس جی بھر کے بجھی، اس لیے کہ مجھے بے اختیار وہ روایت یاد آ گئی، وقت گزر چکا ہے اس لیے بس ایک فقرہ کہہ کر تمام کر رہا ہوں۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، معال مجلس حاصل ہو چکا، پروردگار آپ کی زندگیوں میں ہر طرح کی سعادت و برکت ودیعت فرمائے۔ زندان شام میں یہ مکالمہ سننے کو ملتا ہے، جب جناب زینب بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں تو جناب سید سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں آخر بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ اور اس وقت بی بی جواب دیتی ہے بیٹا کربلا سے آج تک جو آب و دانہ ملتا ہے وہ اتنا کافی نہیں ہوتا کہ قافلے کے بچوں کے لیے کافی ہو سکے، میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں، اس لیے اب میرے جسم میں یہ طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں۔ پروردگار روئے زمین پر امن و امان قائم فرما۔ پروردگار ظلم و نفاق کا نام و نشان مٹا دے۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین۔